الرحمن الرحیم 2122 نمبر روایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو المنذر کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی آیتوں میں سے کون سی آیت تیرے ساتھ سب سے عظیم ہے؟ یعنی یہ اس صورت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، آیات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے پوچھا. انہوں نے عرض کی، فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ابو المنذر کیا تو جانتا ہے کہ قرآن سی کون سی آیت قرآن کی سب سے زیادہ عظیم ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا والاولا یقالا فودا اولا ادبا، کہ سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول زیادہ جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا انہوں نے اس معاملے میں ادب کو ترجیح دی کہ اگرچہ حضور پوچھ رہے ہیں میں کہوں حضور اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. اور دوسری بار انہوں نے جواب دیا. تو یہ ادب کی ایک مثال تھی. اور آگے اگلی بات ملا علی قاری نے کی، فرماتے قیل ان کشف لہ العلم من اللہ تعالی او من مدد رسولہ ببرکت تفویضہ. دوسرا معنی یہ ملا علی قاری بیان کرتے. ملا علی قاری فرماتے ہیں جب پہلی بار سرکار نے پوچھا ان کو نہیں پتہ تھا، انہوں نے کمال ادب کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنی عقل سے کوئی جواب نہیں دیا. حالانکہ عقل سے مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ اس کے بارے میں کیا ہے، ویسے نارمل کو میں کہوں شاید یہ ہے یہ شاید وہ ہے، میں دو جواب دے دوں گا اپنی عقل سے. تو انہوں نے عقل سے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا حضور ہمیں نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے. ان کا یہ کمال ادب دیکھا تو دوسری بار پوچھنے سے پہلے رسول اللہ نے اپنی نگاہ فرما کے ان کو اس کا علم سپرد کر دیا تھا، ان کے سینے میں اس کا علم ڈال دیا تھا نگاہ نبوت کے فیض سے. اور پھر انہوں نے کہہ دیا اللہ آیت الکرسی. تو پھر اس کی وجہ یہ طویل زیادہ اچھی. اگلے حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے میرے سینے میں ہاتھ مارا، فرمایا اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو، تجھے علم مبارک ہو. امام مسلم نے اسے روایت کیا. 2123 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کا محافظ بنایا، مجھے مقرر کر دیا رمضان المبارک میں جو زکوٰۃ جمع ہوئی تھی اس کی حفاظت کرنے پر. اب وہ چور والا حضرت ابو ہریرہ اور چور والی بات آ گئی. فاتانی آتن کہتے میرے پاس آنے والا آیا رات کے وقت، تو وہ کھانے سے نا چلو بھرنے لگا. میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا ضرور میں تجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاؤں گا، تیرے ہاتھ کٹواؤں گا، تو انہیں چوری کر رہا ہے مال سے. قال تو کہنے لگا میں محتاج ہوں. میں کیا ہوں؟ یعنی میں غریب آدمی ہوں اور وعلی عیال، مجھ پر بال بچوں کا بڑا خرچہ ہے، میرے اتنے بچے ہیں، بیوی ہے، سب بھوکے ہیں، تو میں نے تو بڑا کام کرنا ہے، تو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے اتنا اپنا مال کمانے، تم مجھے لے لینے دے. ولی حاجت شدید ہے تو مجھے بڑی سخت ضرورت ہے پیسوں کی. یعنی اس نے کوئی کہانی سنا دی کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا یہ ہو گیا، تو مجھے تو بڑی ضرورت ہے جی پیسوں کی. قال جناب ابو ہریرہ کہتے فخلیت عنہ، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. میں نے کہا چل جا، ماڑا بندہ ہے، غریب بندہ ہے، مسکین آدمی ہے، کوئی بات نہیں، چل جا، معاف کیا تجھے. کہتے فاصبحت، صبح کی جب میں نے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ وہ رات والے قیدی کا تیرے کا کیا حال ہے؟ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ اب دیکھیں جناب ابو ہریرہ رات کے وقت مسجد نبی شریف کے قریب یا جہاں پہ بھی وہ تھا، مال تھا، اس کی ڈیوٹی کے اوپر، اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں، نگرانی کر رہے ہیں. رات کے ایک پہر میں ان کے پاس ایک چور آتا ہے مال چرانے. حضرت ابو ہریرہ اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا. وہ منتیں کرتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر میں سارا واقعہ جانتے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس جگہ پہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بخاری کی اور مسلم کی ان حدیثوں کی وجہ سے کہ آج بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام غلاموں کے احوال سے مطلع ہیں. فرمایا اور تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ شکا حاج، اس نے سخت شکایت کی اور کہا میرے پاس بڑی عیال ہیں اور میرے پاس بڑا ضرورت ہے مجھے، تو غربت کی شکایتیں کر رہا تھا. حضور مجھے نہ رحم آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. قال محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما، خبردار ذرا متنبہ ہو کے چکنا ہو جائے، انہ قد کذبک، اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا تھا. وسیعود، اور میرے غلام وہ ان قریب دوبارہ آئے گا. وہ اب دیکھیں
کل کیا ہونا ہے جی؟ یہ دیکھیں یہ تو نبی کو بھی نہیں تھا پتہ، خارجی وَيَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کل کیا ہونا ہے جی یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ کہتے ہیں نبی کو بھی نہیں پتا۔ اب یہ کل کیا ہونا، اب کل آئی نہیں ہے، وہ آیا سرکار فرماتے ہیں مجھے پتا ہے وہ آئے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم عطا فرمایا وہ آئے گا۔ فعرفت، مجھے پتہ چل گیا، انہ سیعود، کہ وہ واقعی ضرور آئے گا سرکار کے فرمانے کی وجہ سے، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بے شک ضرور آئے گا۔ فرصدتہ، میں نے سخت پیرا لگا لیا، کڑی نگاہ، چوکنا ہو گیا میں، وہ آ گیا اور پھر پانچ چلو بھرنے لگا کھانے سے۔ میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا بھئی آج تو تجھے میں سرکار کی بارگاہ میں لے کے ہی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، مجھ پر بڑے بال بچوں کا جو ہے نا وہ خدشہ ہے، میرے اوپر بڑا ان کا بوجھ ہے، اور میں بڑا ان کے لیے کمانا کے لیے تنگ ہوں۔ لا اعود، میں اب نہیں آؤں گا، اب نہیں آتا، ایک بار چھوڑ دو۔ تو غلام تو حضور کے تھے، فرحیم تو کہتے مجھے رحم آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ فاصبحت، صبح ہوئی، میں گیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کیا کہ اس نے پھر سخت شکایتیں کی، غربت کا اظہار کیا، ترلے کیے، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فرمایا اما انہ قد کذبک، متنبع تنبیہ کے لیے، فرمایا خبردار وہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا، سیعود، ان قریب دوبارہ آئے گا، تیسری بار ہے پھر آئے گا۔ کہتے میں نے پھر کڑی نگاہ رکھ لی، وہ پھر آ گیا اور بھرنے لگ پڑا۔ میں نے کہا بھائی لارفان نہ کہلا، آج تو نہیں، بس ختم ہو گئی بات، آج تو میں لے جاؤں ہی لے جاؤں سرکار کی بارگاہ میں حاضر کرو۔ یہ تین مرتبہ میں سے آخری ہے۔ ایک بار ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا یار ایک بار ہوتا ہے، دو بار ہوتا ہے، تو شروع ہی ہو گیا، تین بار بار بار۔ وہ ابو ہریرہ پاک میں یہ فرمایا یہ تیسری مرتبہ ہے، اب یہ آخری ہے۔ ایک بار ہوتا ہے، دو بار، تو روز یہ آ جاتا ہے، تجھے حیا ہی نہیں ہے۔ انہ کا تزم لا تو کہہ کے جاتا ہے میں نہیں آؤں گا، تو پھر آ جاتا ہے۔ قال، وہ بولا مجھے چھوڑ دے، تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا، اللہ ان کلمات کی برکت سے تجھے نفع عطا فرمائے گا۔ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ جب تو بستر کی طرف ٹھکانہ لے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک پوری آیت الکرسی اس نے پڑھ کے سنائی چور نے، کہنے لگا یہ ساری پڑھ لیا کر۔ بے شک اگر تو یہ پڑھ لے گا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے اوپر ایک حافظ، حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہو جائے گا، شیطان ساری رات تیرے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ تو صبح کر لے۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں بھئی بندہ بات بڑی اس نے اچھی بتائی ہے، رات کو آیت الکرسی پڑھ لی شیطان حملہ نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے میں نے اس کو کہا چل جا۔ صبح ہوئی، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ ابو ہریرہ رات والے چور کا سنا، سرکار جان رہے ہیں کہ مسلسل 3 دن سے میرے غلام کے پاس آ رہا ہے، کیا بنا رات؟ عرض کیا کہ اس نے نا مجھے کچھ کلمات سکھائے، اور اس نے کہا کہ اسے اللہ نفع دے گا تجھے۔ وہ آیت الکرسی سکھا کے گیا اور کہہ کے گیا کہ یہ پڑھ لے، شیطان پاس نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا انہ صادق کا، اس نے تیرے ساتھ سچ بولا ہے پر بندہ جھوٹا تھا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کبھی کبھی جھوٹے بھی سچ بولتے ہیں، جھوٹے بھی۔ وَتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطَبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، تجھے پتہ ہے 3 دن سے کس کے ساتھ تو باتیں کر رہا ہے ابو ہریرہ؟ عرض کیا کہ نہیں، فرمایا وہ شیطان ہی تو تھا، وہ خود تو شیطان تھا، ابلیس تھا، 3 دن سے جو تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں نقطے حدیث سے کیا نکالے، سمجھ کیا ثابت کیا ہوا، ہمیں پتہ کیا چلا؟ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، پتہ چلا شیطان اصلی روپ میں نہیں، انسانی روپ میں ہمیں یا کسی بھی انسان کو مل سکتا ہے، نظر آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے مقام صحابہ دیکھیں، اگر حضرت جناب ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا میں تجھے لے جاؤں گا حضور کے پاس، اور اس پر روب ڈال گیا اور وہ معافیاں مانگ کے ترلے منتیں کرنے لگا مجھے چھوڑ دے، اب صحابی رسول کو شیطان گرانے کی اگر قوت ملی ہے تو صحبت مصطفیٰ کی برکت سے ملی، کہ باقی تو دنیا کیا رہ گئی، انہوں نے تو ابلیس کو گرا لیا اور وہ ترلے کر کے منتیں کر کے گیا۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کبھی کبھی شیطان بندے بھی نیک باتیں بتا دیتے ہیں،
شیطان بھی، لہٰذا بات اچھی کہیں سے ملے، اس کی تصدیق قرآن و سنت میں ہو تو اس پر عمل کر لینا جائز ہے، کیونکہ یہاں پر بات اس نے بتائی، حضرت ابو ہریرہ نے عمل نہیں کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی کہ اس نے بات سچی کی، پھر عمل کیا اس پر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس نے اللہ یہ آیت الکرسی پڑھی خود شیطان نے، قرآن ہے، پتہ چلا شیطان بھی قرآن پڑھ دیتا ہے کبھی کبھی، شیطان بھی، اللہ اکبر۔ 2124 نمبر روایت، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک اوپر سے ٹوٹنے کی کچھ آواز سنائی دی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا سر اقدس بلند کیا، پھر فرمایا کہ یہ آسمان سے دروازہ ہے جو آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اب دروازہ کھلنے کی آواز آسمانوں سے آ رہی ہے، سرکار اس آواز کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے سماعت فرما رہے، اور پھر دیکھیں، ایک تو دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اس دروازے کا علم بھی اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، فرمایا اب کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے کہا فقال، تو فرمایا یہ فرشتہ ہے، زمین کی طرف آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے، اور کہا جی آپ کو خوشخبری ہو دو نوروں کی جو آپ کو دیے گئے ہیں، کسی نبی کو آپ سے پہلے نہیں دیے گئے، ایک تو سورہ فاتحہ کا نور اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا نور ہے، آپ اس میں سے ایک بھی حرف پڑھیں گے، آپ سے مراد یا رسول اللہ آپ اور آپ کی پوری امت، جو بھی ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا اس کا اجر تھا، اللہ ہوتی تھا، مگر اس کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ اس کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ پورا اجر دیا جائے گا، اور دوسری بات ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے وہ قبول ہوں گی، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ جو دعا یہ قبول ہو جائے گی صراط مستقیم کے اوپر۔ تو لیکن اس سے زیادہ مناسب اولا معنی یہ ہے اللہ اوتیتہ، اس کو دیا جائے گا۔ اس کا معنی مولا علی قاری فرماتے ہیں یعنی یہ دعائیں، یہ آیات پڑھنے کے بعد وہ جو دعا مانگے گا اللہ دعا قبول فرما لے گا۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ 2125 نمبر روایت، ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری جو ان کو پڑھتا ہے ساری رات اس کو کافی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو اس کو ہر طرح کی برائی سے، شر سے، شیطان کے شر سے، مصیبتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت۔ 2126 نمبر روایت، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 آیتیں سورہ کاف کی ابتدا میں سے یاد کر لیں اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، فتنہ دجال سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ اچھا، اب فتنہ دجال کے اندر الدجال جو فرمایا، اس کے اوپر الف لام یا تو حد خارجی کا، اس سے مراد وہ دجال ہے جو آخری زمانے میں آئے گا، جو ابھی نکلا نہیں ہے۔ اگر الف لام جنسی مراد لیں تو اس سے تمام قسم کے دجال مراد ہوں گے، جس طرح حضور نے فرمایا نا میری امت کے اندر 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، کلہم یزعمون انہ نبی، ہر جو ان میں سے گمان کرے گا وہ نبی ہے حالانکہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام دجالوں سے، جھوٹے بندوں سے، کذابوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ امام مسلم نے روایت کیا۔ 2127 نمبر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء راوی ہے، آپ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ عاجز ہے کہ اپنی رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھ کے پڑھے؟ صحابہ نے کیا رسول اللہ تہائی حصہ قرآن کا 10 پارے کس طرح پڑھ سکتا ہے کوئی؟ فرمایا قل هو اللہ احد پڑھا کرو، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لینا، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معروف ہے ہمارے ہاں بھی، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا، اس سے کیا ہوتا ہے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت کے لیے، اس کے اندر یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، ایسا نہیں ہے ایک بندہ فزیکلی 10 پاروں کی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اور ایک بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ برابر ہے ہاں نہیں ہے۔ جس نے ایک حرف 10 پارے پڑھے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہ اس کا ثواب حکمی طور پہ ہے، اتنا نہیں ہے، مراد اس کو 10 پاروں جتنا ثواب ہے اللہ تعالیٰ زیادہ ہے، لیکن جس نے پراپر 10 پڑھے اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ 2128 نمبر روایت ہے، امام بخاری نے اس کو ابو سعید سے روایت کیا۔ 29 نمبر روایت،
اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک جنگ پر بھیجا، سریہ پر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو اپنی نماز میں جب نماز پڑھاتے تو قل ہو اللہ احد پہ ختم کرتے نماز، یعنی ہر دوسری رکعت میں قل ہو اللہ، ہر دوسری رکعت میں قل ہو اللہ۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ بتایا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس سے سوال کرو کہ یہ اس طرح کیوں کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیونکہ یہ رحمان کی صفت ہے، میرے اللہ کی شان ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی عظمتیں ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد، اس میں میرے مولا کی توحید کا بیان، وانا احبو، اور مجھے بڑا پسند ہے کہ میں اس کی تلاوت کروں، اپنے اللہ کی صفتیں بیان کروں، اللہ کی شانیں بیان کروں۔ سرکار نے فرمایا اس کو خبر دے دو جا کے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، جس طرح یہ کہ رب ذوالجلال کی صفتوں سے، اللہ کی وحدانیت والی آیتوں سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے پسند فرماتا ہے۔ متفق علیہ روایت۔ اچھا جی، اچھا یہاں پہ امام طیبی نے ایک بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں محبت جو ہوتی ہے ایک جان کا دوسری جان کی طرف میلان کر جانا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ہوتا ہے، ایک انسان ہے، نارملی طور پہ وہ بس یعنی اچھا لگنے لگتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے، ایک ذات کا کسی ذات کی طرف میلان کر جانا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ چیز کی نسبت کرنا تو مناسب نہیں ہے، کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف اللہ کی ذات نفس ملان کر، یہ نہیں۔ تو لہٰذا محبت کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہوتا ہے، اور راضی ہوتا ہے اس کا معنی کہ اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو اجر دے گا، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا بس۔ مگر نہ خوش ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو خوشی اور غمی یہ انسان کی کیفیت ہے، ہمارا نفس کبھی خوش کبھی غم، خوش ہوں تو ہم بڑے راضی ہیں، غم ہوں تو بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے پاک ہے، خوشی غمی سے۔ تو جہاں حدیث میں قرآن میں خوشی کا اللہ کے لیے لفظ آئے، مراد اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے 2130 نمبر روایت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا، جنہوں نے کہا تھا ان کا نام حضرت کلثوم تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قل اللہ احد سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے صورت بڑی اچھی لگتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس صورت کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ دیکھیں ہمارے کو ہاں بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کثرت سے اس کے لیے قل اللہ احد کی صورت پڑھ کے اس کو ثواب پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دوسرے دن ہی پہنچانا، یہ فرض ہے، یہ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، اور نہیں بھی اگر کوئی پڑھتا نہ پڑھے، یہ کوئی حصہ نہیں ہے دین کا، کوئی لازم چیز نہیں ہے، لیکن ہم کل ہی کیوں پڑھتے ہیں قل اللہ احد؟ یہ حدیث کی وجہ سے فرمایا اس کی محبت بندے کو جنت میں لے جاتی۔ امام ترمذی نے روایت کیا، امام بخاری نے اس کی حماد نے روایت کیا۔ 2131 نمبر روایت ہے۔ یہاں پہ یہ دراصل شیخ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ امام ترمذی نے روایت کیا اور بخاری نے، یعنی اصل یہ روایت ترمذی کی ہے، اور آپ کو پتہ پہلی فصل میں تو ترمذی نہیں آتی، پہلی فصل میں تو بخاری یا مسلم یا متفق علیہ آتی ہے، صرف بخاری ہے صرف مسلم، اور بخاری نے اس کے معنی روایت کیا، تو اس میں اعتراض دراصل خطیب بغدادی کر رہے ہیں پیچھے۔ 2131 نمبر روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں دیکھی گئی آیات اس طرح کی جس طرح کی آج کی ان کی مثل کبھی بھی، جو آج نازل ہوئی آج کی رات، اس طرح کی، یعنی ان اب دیکھیں، اور وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، امام مسلم نے روایت کی۔ قرآن تو حضور پہ اترتا تھا، سارا اترا، قل اعوذ برب الفلق اور ناس کے بارے میں فرمایا اس طرح کی نہیں، کیا مطلب؟ جو کلام الہی کے اندر پوشیدہ راز چھپے تھے، اور اس قرآن کی صورتوں میں جادو کے خلاف، سحر کے خلاف، نظر بد کے خلاف جتنا ان میں نور تھا نا، حضور اس نور کی طرف دیکھ کے فرما رہے تھے کہ اس جیسی میری امت میں ابھی تک نہیں ہے۔ آپ کو آیا کبھی وہ نور نظر؟ کیوں نہیں؟ آپ نے دیکھا کلام الہی کا نور؟ دیکھنے کے لیے نگاہ نبوت والی ہوتی ہے۔ اچھا اب دیکھ لیں کہ قرآن کریم کی یہ جو دو صورتیں ہیں، یہ کسی جادو والے پہ پڑھی جائیں، کسی جسے جنوں کا مسئلہ ہوا، سیب وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس کو افاقہ دیتا ہے اس کے ساتھ۔
اچھا، اور یہاں پہ مولا علی قاری نے بھی وہ بات کی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، بعض نے کیا کہ آپ ان دو صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں امام مکذوب علیہ اللہ، یہ جھوٹ ہے، بالکل یہ صحیح نہیں ہے۔ امام نووی نے بھی اس کا رد کیا، انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں بات، ابن مسعود کی طرف غلط منسوب کیا ہے۔ 2132 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف ٹھکانہ لیتے ہر رات تو اپنی دونوں ہاتھوں کو جوڑتے، پھر حضور ان میں پھونک مارتے اور پڑھتے ان میں قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں پڑھ کے پھونک مارتے، پھر حضور علیہ السلام جسم میں جتنا ہاتھ جاتا جہاں تک حضور اپنے جسم پہ پھیر لیتے، سر سے اور چہرے سے ابتدا فرماتے، اور جو جسم کا اگلا حصہ تھا یہاں سے 3 مرتبہ حضور خود اپنی ذات پہ دم فرمایا کرتے تھے۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، سرکار کو کسی دم کی ضرورت نہیں تھی، حضور کے تعلیم دینا چاہتے تھے، غلاموں میں تمہارا آقا ہو کے کرتا ہوں، تم بھی یہ کام کیا کرو۔ متفق علیہ روایت۔ اور ان قریب ہم حدیث ابن مسعود کو ذکر کریں گے باب المعراج میں انشاءاللہ۔